بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جیسا کہ اپنا چیئرمین مجلس اقبال نے فرمایا کہ رشید احمد صدیقی صاحب جو ہیں ان کی بڑی یاد اللہ تھی ڈاکٹر سر محمد اقبال سے، تو علامہ صاحب سے ان کی بہت سی ملاقاتیں رہیں. تو پھر ان ملاقاتوں کے تناظر میں انہوں نے جو اپنا مضمون لکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس مضمون کا نام ہے گنج ہائے گرام آیا. یہ ان کی کتاب ہے جس میں سے یہ مضمون جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے. جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. فرماتے ہیں بڑی گرمی پڑ رہی تھی، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا، علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا ہی تھا کہ ایک عزیز نے کہا ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے پلیٹ فارم کی ہر چیز موجود تو ہے لیکن اس کی نہ تو کوئی آواز ہے اور نہ اس میں کوئی حرکت. یہ بات صرف ایک آن کے لیے تھی. آسیائے گردش ایام ایک آن کے لیے رک سی گئی لیکن پھر فوراً ہی رواں ہو گئی. زندگی اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں نظر آنے لگی. مکان واپس آیا، نہ نہانا اچھا معلوم ہوا، نہ کھانے کو جی کرتا. ہر چیز، ہر شخص اجنبی سا معلوم ہونے لگا. تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کر کے لیٹ رہا. ذہن نے ماضی کے اوراق ایک ایک کر کے پلٹنے شروع کر دیے. طفلی کا زمانہ یاد آیا جب اقبال کے اشعار چھٹ پنے کی دوستی کی طرح مزیدار اور جان نثار معلوم ہوتے تھے، اور اقبال کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ جو اشعار کہتے ہیں انہی میں رہتے بستے ہیں. اقبال کی صورت وہی ہوگی جو میرے تصورات میں تھی، بہت اچھی سی، بہت چاہی جانے والی، جادوگروں جیسی، کچھ عجیب سی. 1925 میں مرحوم سے ملنے لاہور گیا تھا. اقبال کے کلام میں جو باتیں بچپن کے تجسس میں دلچسپ معلوم ہوتی تھیں اب تجربہ و تجزیہ کی زد میں ناقابل فہم معلوم ہونے لگی تھی. صرف پڑھنے اور اپنے طور پر لطف لینے کی منزل سے گزر چکا تھا. پڑھانے کو پر لطف بنانے کا فرض عائد ہوتا تھا. شعر میں شاعر غالب نظر آتا تھا اور ہر دلاویزی تاثرات پر ہی نہیں بلکہ فکر و تجربہ کی صحت و صداقت پر منحصر معلوم ہوتی تھی. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں محسوس ہوا کہ خود شاعر کو دیکھا جائے، اس کے اشعار ہی سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے بھی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. شاعر اپنی ترنگ میں جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. یہ تو نسبتاً آسان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوسرے کی ترنگ یا تذبذب سے کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے. وہ اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے یا دوسروں کی تشفی بھی. غالباً دن کے 9-10 بجے ہوں گے. لاہور مرحوم کی کوٹھی پر پہنچا. کپڑے پہن کر کسی مقدمہ کی پیروی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. یہ علامہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سیاہ عقدہ باندھے، کالر درست کرتے ہوئے برآمد ہوئے. گٹھا جسم، چوڑی چکلی ہڈیاں، مردانہ انداز، آنکھوں کی ساخت اور مونچھوں کی وضع کسی قدر تورانیوں جیسی. سوٹ بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا. مسکرانے میں آنکھوں کے گوشوں میں جھریاں پڑتی تھیں جن سے ذکاوت و محبت کا اظہار ہوتا تھا. بڑی خوش دلی اور شفقت سے ہاتھ ملایا اور کسی قدر دیر تک ہاتھ میں ہاتھ لیے کھڑے رہے. بھاری بھرکم لہجہ میں بولے آپ ہیں جی صدیقی صاحب. میں اقرار کرتا ہوں کہ مرحوم کا ڈیل ڈول اور حلیہ دیکھ کر متحیر اور مرحوم کے انداز تخاطب اور لہجہ سے کسی قدر متعجب. اتنے میں نوکر کو آواز دی اور پنجابی میں قلم لانے کو کہا کہ بھئی قلم لے آئیں ذرا. قاف سے قلم قاف کا تلفظ سن کر پریشان سا ہوا. علی گڑھ میں پنجابی تلفظ سے آشنا تو ہو چکا تھا
لیکن ذہن میں معلوم نہیں کیوں یہ بات جم گئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال اس طرح کی معذوری سے مستثنیٰ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے سے بنائی ہوئی بہشت کو یوں دھرم بھرم ہوتے دیکھ کر مجھ پر جو اثر ہوا جس درجہ ہونا چاہیے تھا مجھ پر جو اثر جس درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا۔ مرحوم کچھ اس انداز سے ملے اور اب محسوس کرتا ہوں کہ خود ان کے تلفظ میں کچھ ایسا خلوص اور ان کے ہاتھ ملانے میں وہ شفقت اور ناقابل بیان مروت اور مرحمت تھی کہ سب کچھ بھول گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اقبال ایسے نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جیسے ایک نیا تجربہ بڑا اچھا تجربہ حاصل ہوا جس کا میں مستحق ضرور تھا گو کہ منتظر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرہ میں آ بیٹھے، علی گڑھ کا حال دریافت فرماتے رہے۔ آواز بھاری تھی اور بلند، کمزوری نہ تھی کہ جوابات ایسے ہوں کہ موقع بے موقع کترا کر نکل جانے کا امکان باقی رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سمجھنے والی ہے۔ کمزوری نہ تھی کہ جوابات ایسے ہوں کہ موقع بے موقع کترا کر نکل جانے کا امکان باقی رہے۔ ہمارے اکثر لیڈران جو ہے ایسے ہی کرتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کبھی ادھر کا سہارا لیا کبھی ادھر کا لے لیا، لیکن یہ لوگ تو خیر بہت مختلف تھے۔ اپنے جوابات پر بڑا اعتماد ہوتا، اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ فلسفی، مفکر اور متدین ہونے کے علاوہ بڑے اچھے وکیل بھی تھے۔ جو کچھ کہتے یا لکھتے اس میں جذبات کو اتنا دخل نہیں جتنا فکر و تدبر کو دخل ہوتا۔ ان کی تحریر و تقریر دونوں میں ایک اچھے قانون شناس اور اچھی وکالت کرنے والے کا واضح ربط ہوتا۔ ان کی شاعری کا امتیازی پہلو بھی یہی تھا، جس طرح مسائل کی توضیح میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی تدبر حکیم یا فلسفی کی بڑائی اور کامیابی کی دلیل ہے، اسی طور پر جذبات کا احتساب کرنا اور اس کو مناسب و موزوں اسالیب میں ڈھالنا شاعری کی بڑی دلیل ہے۔ اقبال کی شاعری کی معراج ہے۔ انہوں نے جذبات کو فکر کا درجہ دیا ہے اور فکر کو جذبات و آب و رنگ بخشا۔ دونوں صورتوں میں اقبال کا آرٹ اور اعتقاد دوش بدوش کار فرما ملتے ہیں۔ بحثیت مجموعی ان کا کلام پڑھ کر ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اقبال کہاں اور کہاں تک حکیم اور کہاں تک شاعر ہیں، بلکہ حکیم اور شاعر، البتہ حکیم پہلے اور شاعر بعد میں، اور کبھی اس کے خلاف، لیکن بالآخر دونوں میں ایک دوسرے میں ممزوج یا ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اقبال نے ملکات فطری کو بشری ریاضتوں اور ماداتی بصیرتوں سے ایک نئی حسین اور لازوال صورت بخشی۔ اب علی گڑھ میں ایک دن دوستوں کی صحبت میں حافظ کے مشہور شعر، یہ فارسی میں شعر ہے، صدباد سوا این جا بے سلسلہ می رقصن این است حریف اے دل تابادیہ پیمائی۔ میرے فارسی پڑھنے میں کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے کہ یعنی محبوب کی زلف میں سینکڑوں باد صبا بے زنجیر رقص کرتی ہیں، اے دل اگر تجھے صحرا نوردی کرنی ہے تو تیری یہ دوست موجود ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس شعر پر گفتگو ہونے لگی تو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ہر ایک نے مشگافیاں کیں۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ڈاکٹر اقبال سے رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ چنانچہ مرحوم سے استصواب رائے کیا گیا، فوراً ہی جواب لکھ بھیجا، ہر رائے پر محاکمہ کیا اور آخر میں لکھا کہ شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مطالب کو ریاضیات کے اصول مد نظر رکھ کر پیش کرے، بلکہ اس لیے شاعر کے مطالب جداگانہ بھی ہو سکتے ہیں، البتہ متضاد نہ ہو۔ یہ انہوں نے اپنی رائے دی۔ تو 1930 میں بہت بیمار تھا۔ صدیقی صاحب اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ 1930 میں بہت بیمار تھا۔ ڈاکٹر صاحب انہی دنوں یاد نہیں آتا کس سلسلہ میں علی گڑھ تشریف لائے تھے۔ ایک دن صبح غریب خانہ پر قدم رنجہ فرمایا۔ اس روز خاص طور سے بڑی تکلیف تھی۔ مشکل سے باہر آیا، بڑے افسردہ لہجہ میں رک کر عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کاش اتنا بیمار نہ ہوتا کہ آپ کے دوسری جگہ قیام کرنے کی مایوسی اور شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ ان کا وہ چونک کر لیکن فوراً ہی مسکرا کر
بڑے وقار اور شفقت سے اپنے مخصوص لہجہ میں فرمانا، نہیں جی صدیقی صاحب کوئی بات نہیں، اللہ اپنا فضل کرے گا، آپ اچھے ہو جاؤ گے، پھر لاہور آنا۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس ہونے سے جانتے ہو ایمان میں خلل پڑتا ہے اور اس سے اللہ کریم کی توہین ہوتی ہے۔ اچھے مسلمانوں کو اس کی احتیاط رکھنا چاہیے، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد دیر تک اس انداز سے گفتگو کرتے رہے کہ میں ان کی موجودگی میں یہ بھول ہی گیا کہ میں بیمار بھی تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی کہ میں تو اچھا ہو جاؤں گا لیکن ڈاکٹر صاحب اس جہان سے اٹھ جائیں گے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس تکلیف میں مبتلا رہ کر عالم بقا کو سدھارے، کاش کسی وقت حاضر خدمت ہو کر ان کے لیے حاضر خدمت ہو کر ان کے لیے وہ کر سکتا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ پھر سوچتا ہوں مرحوم بڑے آدمی تھے، ان کو مجھ جیسا معمولی شخص کیا تسکین و تشفی دے سکتا تھا؟ وہ خاصان بارگاہ سے تھے، لیکن اس بات سے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ گو معجزے کا زمانہ نہیں رہا، لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کراماتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسروں کی وہ کون سی تکلیف ہے جس کو میں یا آپ محبت سے کچھ اور نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے زائل نہیں کر سکتے۔ زندگی کے آخر میں مرحوم کا توسل دربار بھوپال سے ہو گیا تھا۔ اس تعلق کے پیدا کرنے میں سر سید راس مسعود کی کوششوں کو بڑا دخل تھا۔ اقبال کو جن دقتوں کا سامنا تھا اب اس سے نجات ہو گئی تھی۔ دور آخر کی بعض مشہور نظمیں مرحوم نے بھوپال ہی میں لکھی۔ بھوپال کا تنہا یہ کارنامہ میرے نزدیک ان کارناموں میں سے ہے جن کو آئندہ آنے والی نسلیں کبھی فراموش نہیں کر سکیں۔ اگر افراد کی مانند اداروں کی بھی کوئی معاد ہے تو اسی ایک نام کے صلہ میں بھوپال کی نجات اخروی متیقن ہے۔ اقبال کو غم روزگار سے نجات دلانا میرے نزدیک بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ اقبال کے بعض عقیدت مند سر راس مسعود مرحوم اور نواب حمید اللہ خان کی اس فرض شناسی اور علم دوستی کو ان عزیز و گرامی ہستیوں کی اور بہت سی منزلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ انگریز قوم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ برطانوی حکومت سے محروم ہونا پسند کرے گی لیکن شیکسپیئر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی گراں سے گراں قیمت پر اقبال سے جدا ہونا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مرحوم کو سر راس مسعود مرحوم سے بڑی شیفتگی تھی، اسی طرح سر راس کو بھی اقبال سے بڑا شغف تھا۔ لیڈی مسعود کو اقبال مرحوم سے جو عقیدت تھی اور جس طور پر اقبال کی صحت و آرام کا موصوفہ خیال رکھتی تھیں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بھوپال میں بڑے اصرار کے ساتھ ایک خوش الحان کاری مقرر کر دیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سننے والی ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کئی لوگ اپنے تجربہ سے بھی گزرے ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا جو اثر ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیڈی مسعود جو تھیں وہ حاملہ تھیں، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بھوپال میں بڑے اسرار کے ساتھ ایک خوش الحان کاری مقرر کر دیا جو ہر صبح آدھ گھنٹہ تک لیڈی مسعود کو کلام پاک سناتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لیڈی مسعود کی دوسری بچی نادرہ پیدا ہونے والی تھی۔ مرحوم فرماتے تھے کہ ایام عمل میں کسی خوش لہجہ کاری سے اگر ماں کلام پاک سن لیا کرے تو بچے پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ممکن ہے یہ خیال ہو جس کی بنا پر اقبال نے ارمغان حجاز میں دختران ملت کو یوں خطاب کیا ہے۔ یہ بھی ایک قطعہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، میں شاید کچھ غلطی نہ کر دوں۔ زشام ماں بروں آور سحر را بقرآن باز خواں اہل نظر را تو ہی دانی کے سوزے کرات تو دگر گوں گرد تقدیر عمر را۔ اس میں بھی قرآن کریم کی آیات کے اثر کے تعلق سے بات کی گئی ہے کہ بہت سے جو کفار ہیں وہ صرف قرآن کو سن کے ایمان لے آئے۔ تو مرحوم کا ملازم علی بخش اس پر مامور تھا کہ قاری صاحب آئیں تو لیڈی مسعود کو کلام پاک سننے کے لیے فوراً آمادہ کرے۔
مرحوم خود بھی خیال رکھتے تھے کہ یہ فریضہ پورا ہوتا رہتا ہے یا نہیں. ایک دن مرحوم نے علی بخش کو آواز دی کہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں, لیڈی مسعود کہاں ہیں؟ علی بخش نے کسی قدر آزردہ اور تلخ ہو کر اپنی زبان میں کہا کہ وہ قرآن کیا سنیں گی, وہ تو صبح ہی صبح باغ میں پھول کاٹنے چلی جاتی ہیں, وہاں سے فرصت ملے تو آئے نا, میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ صبر علی بخش صبر, یہ کام بھی اتنا ہی ضروری ہے. کہنے لگے کہ اقبال کا یہی فیصلہ اور اتنا سا ہی جملہ ان کی فکر و فرزانگی, شاعری و شخصیت اور ان کا مجموعہ ان کی ماوراتی بصیرت کا ترجمان ہے. یہ وہ مقام ہے اقبال ہم سے, آپ سے اور آپ بہت سے دوسرے لوگوں سے جو ہم سے اور آپ سے بھی بڑے ہیں منفرد اور ممتاز ہو جاتے ہیں اور ان پہنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن کی تشریح تو درکنار, ان کا تصور بھی دشوار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لیڈی مسعود کے پہلے بچے کی شیر خوارگی میں وفات پا جانے پر رنجور ماں کو تسکین و تشفی کا بڑا اچھا خط لکھا تھا. اس کے بعد نادرہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر اقبال بھوپال میں تھے اور لیڈی مسعود اندور میں. نادرہ کی ولادت سے ڈاکٹر صاحب بہت مسرور تھے اور اس کے دیکھنے کے بے حد مشتاق بھی. تھوڑے ہی دنوں بعد لیڈی مسعود اطلاع دیے بغیر بھوپال آ گئیں. اتفاق سے سر راس مسعود اور سر اقبال دونوں یکجا تھے. سر راس نے فرط اشتیاق سے آگے بڑھ کر بچی کو آغوش میں لینا چاہا تو اقبال نے آواز دی, نہیں, پہلا حق شاعر کو پہنچتا ہے. تو چنانچہ ماں نے نادرہ کو ڈاکٹر صاحب کی گود میں ڈال دیا. اکثر خیال آتا ہے کہ کیا نادرہ بڑی ہو کر کبھی اس پر غور کرے گی یا نہیں کہ وہ نہ صرف بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی تو اس کی نفسیاتی پرداخت کا اہتمام اپنے زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے اور برگزیدہ شاعر نے کیا تھا, اور آغوش مادر سے سب سے پہلے براہ راست وہ اسی شاعر کی آغوش میں آئی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بڑے لڑکے, اب یہ ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بڑے لڑکے جاوید اور بانو کی تربیت و نگہداشت کے لیے ایک شریف جرمن خاتون کی خدمات حاصل کر لی تھیں. یہ خاتون میرے ایک عزیز دوست کی رشتہ دار ہیں, صدیقی صاحب کی, اور کچھ عرصہ تک میرے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے ایک عزیز رکن کی حیثیت سے رہ چکی تھیں. مرحوم کے دریافت کرنے پر میں نے ہی تحریک کی تھی کہ یہ خاتون بچوں کی نگرانی و تربیت و تہذیب میں بہت مفید ثابت ہوں گی. اس سلسلہ میں کچھ عرصہ تک خط و کتابت ہوتی رہی. میں بتا نہیں سکتا کہ مرحوم ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف سے کتنے فکر مند تھے. ان کے معاوضہ کی کمی بیشی پر مطلق اصرار نہ تھا, لیکن وہ خاتون کی سیرت و عقائد کی چھان بین میں اس درجہ کاوش کرتے تھے کہ بالآخر میں نے کسی قدر تھک کر لکھ دیا کہ میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ چکا ہوں. مزید گفتگو سے بہتر ہوگا کہ آپ امتحاناً انہیں ایک ہفتہ کے لیے اپنے ہاں بلا لیں اور ان کے انداز و اطوار کو نظر میں رکھیں. اس کے بعد فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ان کا رکھا جانا مناسب ہے یا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس تجویز کو مان گئے اور جرمن خاتون, جن کو ہمارے ہاں کے چھوٹے بڑے آپا جان کہتے تھے, لاہور پہنچ گئیں. ان کے پہنچنے کے بعد مرحوم کے جو خط آئے ان میں ہر ایک میں ان خاتون کی شرافت, قابلیت, دیانت و امانت, محبت و مربت کا ذکر ہوتا. چنانچہ ڈاکٹر صاحب کو ان پر اتنا اطمینان و بھروسہ ہوا کہ رحلت کے وقت مرحوم نے ان دونوں بچوں اور سارے گھر بار کو خاص طور پر ان کے سپرد کر دیا. ڈاکٹر صاحب کی وفات پر بہت سے لوگوں نے ان خاتون کا بڑے اچھے الفاظ میں اپنے مضامین اور بیانات میں تذکرہ بھی کیا ہے. مرحوم کے انتقال کے کچھ ہی دن بعد میں لاہور گیا. یہ پہلا موقع تھا جب میں نے جاوید اور بانو کو دیکھا, ان کے بچوں کو. جاوید کسی قدر سیانہ تھا, ایک حد تک خاموش اور کم آمیز, کھل کر ملے یا بات کرنے میں بھی تکلف کرتا. مجھے معلوم تھا کہ مرحوم کو جاوید کس قدر عزیز تھے اور وہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے اور وہ اس کو کیا دیکھنا چاہتے تھے, اور جاوید ان کے کلام میں کہاں اور کس طرح جاری و ساری تھا. لیکن کچھ ایسا محسوس ہوا کہ خود جاوید پر شاید اس کا وہ اثر نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. لیکن بانو مشکل سے 6-7 برس کی ہوگی, کیسی تندرست, چنچل, ذہین, خوبصورت, بھولی بھالی بچی, ایسی لڑکی جو صرف ڈاکٹر اقبال کی لڑکی ہی ہو سکتی ہے. جرمن خاتون نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ایک رات بانو حسب معمول میری چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور باتیں کرتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی, پھر باتیں کرنے لگتی تھی, لیکن رہ کر کسی الجھن میں مبتلا
ہو جاتی. پوچھا بانو آج کیا بات ہے, تم اچھی اچھی باتیں نہیں کرتی. بانو نے کہا آپا جان ابا موجود تھے تو یہ چاند ستارے کتنے چمکدار اور اچھے معلوم ہوتے تھے, اب یہ کیوں نہیں چمکتے. سبحان اللہ, بچوں کی باتیں. جرمن خاتون نے یہ بھی بتایا کہ خود مرحوم کو بانو سے عشق تھا, چنانچہ بالکل آخری زمانہ حیات میں ڈاکٹر اقبال کا صرف بانو سے جی بہل تھا, اور بانو بھی مرحوم سے اس طرح وابستہ ہو گئی تھی جیسے مرحوم اس کی ماں, اس کی ہمجولی اور اس کا کھلونا سبھی کچھ تھے. اس سلسلہ میں خاتون کا بیان ہے کہ جب مرض نے نازک صورت اختیار کر لی اور مرحوم پر ضعف کی وجہ سے اکثر غفلت طاری ہو جاتی تو ڈاکٹروں نے مریض کے کمرہ میں بانو تک کا آنا بند کر دیا. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بانو نہیں معلوم کیسے ڈاکٹر صاحب کے کمرہ میں آ گئی جہاں کوئی اور نہ تھا. میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے سینہ پر بیٹھی ہوئی بے تکلف باتیں کیے جا رہی ہے. میں گھبرا اٹھی. سر اقبال کی تو بینائی تقریباً زائل ہو چکی تھی. میں نے دبے پاؤں جا کر بانو کو بہلا کر جدا کرنا چاہا. سر اقبال بول تو نہیں سکتے تھے, بڑی نحیف آواز میں کچھ ایسا کہا اور ان کی تقریباً بند آنکھوں میں کچھ ایسی جنبش ہوئی جیسے وہ چاہتے تھے کہ بانو کو ذرا دیر کے لیے جوں کا توں ہی رہنے دیا جائے. ان کے اس طرح موجود ہونے سے جیسے ان پر یکگونا اطمینان سا طاری تھا, اور زندگی کی ڈوبتی بجھتی ہوئی قندیل کو وہ اپنے جذبہ مسرت سے ایک لمحہ کے لیے اور روشن کیے ہوئے رکھنا چاہتے تھے. یہ خاتون اب بھی جب کبھی سر اقبال کا ذکر کرتی ہیں تو گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے ایسا مخلص اور شریف انسان کبھی نہیں دیکھا. پہل پہنچی تو کھانے پر ڈاکٹر صاحب پورے یورپین کپڑے پہن کر آئے اور انہوں نے دسترخوان کے وہ آداب ملحوظ رکھے جو یورپ میں اونچے سے اونچے گھرانوں میں نظر آتے تھے. پھر مجھ پر کچھ ایسا اعتماد ہوا کہ انہوں نے بڑی صفائی اور بڑے ہی لطف سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کو اس تکلیف سے مستثنی کر دیا جائے, یہاں تک کہ وہ صرف بنیان اور تہمد پہنے کھانے پر چلے آتی. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ایک عزیز کے ساتھ مرحوم کے مزار پر حاضر ہوا. شاہی مسجد کے بائیں سمت اس مرد قلندر کو آسودہ خاک پایا. یقین نہ آیا کہ یہ اس اقبال کی آرام گاہ ہے. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ جس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. کچھ ایسا محسوس ہوا کہ بادشاہی مسجد کی پروقار ضخامت و قدامت اور اس کی مخصوص فضا اور روایات دماغ پر اس درجہ اور اتنا جلدی مستولی ہو جاتی ہیں کہ ذہن کسی دوسری طرف منتقل ہونے کے قابل نہیں رہ جاتا. چنانچہ بے اختیار دل یہ چاہنے لگا کہ اقبال کا مزار مستقل حیثیت سے کہیں اور ہونا چاہیے جہاں اقبال کے تصور میں مزاحم ہونے والی کوئی اور چیز نمایاں نہ ہو. مرحوم زندہ تھے تو اطمینان رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی موقع نکال کر ان سے مل آؤں گا, اور اس کا یقین تھا کہ ان سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور معلوم ہوگی جو میرے ذہن کی استعداد کو شگفتہ کرے گی اور دل کے ولولوں کو بڑھائے گی. ذہن کی کچھ الجھنیں تھیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ ڈاکٹر اقبال انہیں سلجھا دیں گے. کبھی محنت اور مطالعہ سے بچنے کے لیے دل کو بہلا لیا کرتا کہ دماغ پاشی کیوں کی جائے, کسی دن ڈاکٹر اقبال سے جا کر اطمینان سے پوچھ لوں گا. وفات کی خبر ملی تو معلوم ہوا کہ وہ تمام ذہنی تصورات جن میں بعض دھندلے تھے اور بعض گریز پا اور جن پر تعمیر کھڑی کر لینا میری زندگی کی کرامات میں سے ہوتا, اقبال کے اٹھ جانے سے سب دھرم بھرم ہو گئے. اب نہ وہ ولولہ رہا کہ ان کا پھر سے تعین کیا جائے, اور نہ یہ امید کہ اقبال جیسا رہبر ملے گا جو ان کی تشکیل و تزہین میں مدد دے گا. وما علینا الا البلاغ. بڑا یادگار مضمون تھا جس کو آپ نے تازہ کر دیا, اور اس سے اقبال کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں پر خاص طور پر روشنی پڑی. اور صرف عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فن پہ زیادہ بات ہوتی ہے, تو یہ شخصیت پر, اور ایسی شخص نے لکھا جو ان سے بہت قریب تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اقبال سے جب پہلی دفعہ ملے تو انہوں نے قلم کو قلم کہا یا صدیقی کو صدیقی کہا, لیکن اقبال کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی تھیں, اور ان کی شخصیت میں جو شگفتگی تھی وہ بھی اس کا بھی مطلب ذکر ایک بالواسطہ طور پر آیا. بہت شگفتہ شخصیت تھی اقبال کی, اور کہتے ہیں کہ مطلب یہ علی بخش کا جیسے ذکر آیا تو ایک زمانے میں علی بخش نے اپنی مونچھوں کو غالباً کچھ رنگ کر لیا, تو انہوں لوگوں نے کہا کہ یہ سر اقبال یہ اس کی مونچھوں کا رنگ کیا ہے,
کسی نے کہا کہ یہ بھورا ہے، کسی نے کہا یہ بنفشی ہے، کسی نے کہا ہے، تو اقبال نے کہا نا اس کی مونچھوں کا رنگ مچھئی ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ کسی ایک ان کا نائی تھا، وہ بڑا فلاسفر قسم کا نائی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں علامہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں یہ ثابت کروں گا کہ انسان کی پیدائش کا آغاز بال سے ہوا۔ تو پھر علامہ اقبال مسکرائے، انہوں نے کہا پھر تے ادا انجام اس طرح تے ہی ہوئے گا۔ جی آپ بھی اس کو وہ والا بال سمجھتے ہیں؟ جی اچھا، تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت کو ایک مجموعی طور پر دیکھا جائے، نہ صرف یہ کہ ایک بت بنا دیا جائے جس کے وہ خود بھی خلاف تھے۔ تو ان چیزوں سے یہ جو آج آپ نے مضمون پڑھا، بہت شکریہ آپ کا، اس سے یہ اقبال کی شخصیت جو ہے واضح ہوتی ہے، اس کے خد و خال۔ اس سے پہلے کہ میں اظہار تشکر کے لیے جناب اطہر عباسی صاحب کو سہمت دوں، ہماری جدہ کی ایک نہایت ہر دل عزیز شخصیت، اسم با مسمہ انجینئر عزیز احمد صاحب خالق حقیقی سے جا ملے، نہایت عمدہ شخصیت تھے، بہت ان میں جو جذبہ تھا اس عمر میں بھی، اور جو پاکستان سے جو ان کو لگاؤ تھا، شعر و ادب سے ان کی جو ایسوسیشن رہی ہے، اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، کبھی بھی وہ ہمارے دل و دماغ سے نہیں دور جائیں گے۔ تو صاحب خانہ برادرم فرید حسن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ مجلس اقبال اور عالمی اردو مرکز کی طرف سے ایک تعزیتی قرارداد پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت انجینئر عزیز احمد کے سانحہ ارتحال پر جدہ کی ایک ہر دل عزیز شخصیت، معروف سیاسی اور سماجی کارکن عزیز احمد 15 اکتوبر بروز ہفتہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم گزشتہ کئی ماہ سے گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ عزیز احمد بلا شبہ ایک کرے سچے اور اچھے محب الوطن تھے۔ وہ آخری دم تک وطن اور اہل وطن کی خدمت میں مصروف رہے۔ مرحوم جدہ میں گزشتہ 4 دہائیوں سے مقیم تھے۔ سیاسی اور سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ وہ ایک ادب دوست انسان بھی تھے۔ انہوں نے جدہ میں کئی یادگار ادبی محفلیں منعقد کی۔ مرحوم عزیز احمد کے مہمانوں میں جمیل الدین حالی، ڈاکٹر کلیم عاجز، شمیم جے پوری، راغب مراد آبادی، حمایت علی شاعر کے علاوہ دیگر کئی اور علمی اور ادبی شخصیات شامل ہیں۔ عزیز احمد مرحوم عالمی اردو مرکز جدہ اور مجلس اقبال کی تقریبات میں شریک ہوتے اور اپنی بے لوث محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے تھے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جدہ کے علاوہ انجینئر فورم، کشمیر کمیٹی اور دیگر کئی فورم سے وابستہ رہے۔ جدہ کی تقریبات میں تادیر ان کی کمی محسوس کی جائے گی۔ اراکین عالمی اردو مرکز سعودی عرب جہاں ان کی رحلت پر سوگوار ہیں، وہیں پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ عزیز احمد کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر اور ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخشتے ہوئے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اراکین عالمی اردو مرکز سعودی عرب ان کے لواقین سے دلی تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ رب العزت انہیں اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ شریک غم سید فرید حسن، معتمد مالیات اور عالمی اردو مرکز، اراکین عالمی اردو مرکز سعودی عرب جدہ۔ آپ تمام حضرات کی آمد کا بے حد شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو عامر خورشید صاحب اور سید شہاب الدین قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال کی 10ویں تقریب جو ہے یہ اس ماہ میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ 1-2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، اس میں بھی ارادہ ہے کہ ماہانہ نشست باقاعدگی سے ہو۔ دوسری میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے بھی ہر
आदमी ये कोशिश करे कि वो किसी तरह से इसमें शिरकत करे, शामिल हो, इकबाल का मुताला करें और ख़ुद आमिर खुर्शीद साहब से या सैयद शहाबुद्दीन से रब्ता करें और अपनी तख्लीक़ात पेश करें। और इकबाल का कलाम जैसे तहतुल लफ्ज़ वाला है वो सिलसिला, उसमें आप अपने आप को पेश कर सकते हैं कि भाई मैं आइंदा जो है इकबाल की कोई नज़्म जो है वो पेश करूँगा तहतुल लफ्ज़ में। इस सिलसिले में आप करें तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि एक वक्त वो आए कि हमें तलाश करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हमारी महफ़िल का हर आदमी उसमें शरीक हो।